یونیورسٹیز میں فولنگ کے اندر وہ والے کام بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں جو آج کل مدرسوں میں مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو کے آ رہی ہیں، یہ والے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ایک بندے کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے والی بات ہے. تو مدرسوں کے اندر بھی اس قسم کے بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور بڑا ایک یعنی دکھ کا معاملہ ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. سر سازش تب ہو رہی ہو جب آپ کے علماء کی یہ ویڈیوز گن پوائنٹ پہ بنوائی جائے، جب ان کی ویڈیوز انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ کام انہوں نے خود کیا، کسی نے چوری چھپے بنائی ہیں، تو ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے، یہ وہ خود انہوں نے اپنے خلاف سازش کی ہے. تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ویڈیوز اب آنا شروع ہوئی ہیں، یہ کام پہلے سے یہ لوگ ڈالتے ہیں. ان کو چھوڑتے میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں. تاریخ ابن کثیر جو ہے نا، ابن کثیر جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے، اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کثیر قرآن کی مانی جاتی ہے. انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اس ولید بن عبد الملک والے چیپٹر کے اندر، جب خلفاء کا وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی جو ملک ہیں ان کا ذکر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، حکومتی عہدے دار ہیں، قاضی ہیں یعنی ججز، اور مذہبی پیشوا، اور یہ جتنے انہوں نے دینی سارے وہ عہدے گنوا کے نا ایک ایک کا ذکر کر کے ہم انشاءاللہ جے پی جی ڈال دیں گے عربی والا، کیونکہ اردو ترجمے میں انہوں نے اس کو کھا ہی دیا ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والے خود اس میں بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مدرسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا لکھا انہوں نے کہا یہ سب کے سب قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے چاند ایک کے. یہ 700 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی، ہوں کتنا کام چکیا ہوئے گا. اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو، وہ کہتے ہیں نا دوا جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں سفر کے دوران. یعنی جو علماء کرائم ہے، یعنی علماء سو کی بات کر رہا ہوں، عزت والے علماء کی نہیں بات کر رہا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں. اور حافظ ابن کثیر نے جو لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا اور کثرت سے ہوتا تھا. میں نے جب عیدی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ ان کے دفاع میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی ایک مدرسے کو آپ کلین چٹ دے سکتے ہیں، کثرت میں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، یہ لوگ برا مان گئے تھے. تو حافظ ابن کثیر نے تو لکھا ہے کہ یہ سارے علماء، سارے قاضی، ساری حکومتی مشینری، یعنی آج کل کے سارے بزرگان دین اس زمانے میں مبتلا ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ بچا لے. اندازہ کریں، تو انہوں نے تو سارے کہا الا ماشاء اللہ، یعنی تھوڑے سے لوگ بچے میں، کثرت کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ حافظ ابن کثیر پہ کیا فتویٰ؟ یہ کوئی حافظ ابن کثیر نے تو میری ویڈیوز دیکھ کے تو یہ نہیں تاریخ ابن کثیر میں یہ باتیں لکھی ہیں، تو پہلے کی لکھی ہیں. اور اس سے بڑی بےایمانی دیکھیں، جنہوں نے نفیس اکیڈمی والوں نے اردو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے یہ الفاظ ہی آدھے اس میں سے کھا دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ جس میں وہ لکھا ہوا تھا نا کہ اپنے بچوں کو سفر کے دوران ان مولویوں سے بچا کے رکھے، تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. یہ ترجمہ کر دیا اس کا، وہ لکھے ہی نہیں جو انہوں نے عربی لکھا سی. لاواں گے اسی عربی بھی لائیں گے بھارت. ایک کہتے ہیں نا عربی والا دیو سانو جی، البدایہ دا عربی والا تو دیں گے، تسی یہ پڑھ کے سنا دیو اپنی پبلک دے سامنے. جس طرح احمد دیداد نے کہا تھا نا جیمی سویگارڈ سے کہ انجیل میں ایسی ایسی ولگر باتیں ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر چونکہ ٹیمپرڈ ہے، کہ تم یہ 5000 کے مجمع میں وہ پڑھ کے سنا دو اور بتاؤ کہ اللہ کا کلام اس طرح کا ہوتا ہے. تو بڑا وائٹ کرتا رہا. پھر وہ تنگ آ گیا جب اس کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ بڑی تیزی تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی رنگ فاق ہو رہا ہے کہ یار اتنی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. تو میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ یہ پڑھ کے بتا دو. اور یہ حافظ ابن کثیر کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، ابن کثیر نے خود لکھا ہے، انہیں نقل نہیں کیتا کسی کو کہ فلاں نے فلاں سے سنا فلاں سے، نہ وہ کہتے ہیں میں اپنے زمانے میں دیکھ لیا. آج حافظ ابن کثیر دی ایک ضرورت ہے، ایسے حافظ ابن کثیر دی جو آج دے زمانے کرے. تو وہ کام یوٹیوب حافظہ اللہ، واٹس ایپ دامت برکاتہم عالیہ، فیس بک مدہ ذلہ کر رہا ہے ان کی جگہ پہ، اللہ کا شکر ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے اصلاح ہو.